باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے ہیں باغات الفردوس، جنت الفردوس کے، نزلاً بطور مہمان نوازی کے، خالدین فیہا رہیں گے اس جنت میں ہمیشہ، لا یبغون عنہا حولا نہیں تلاش کریں گے اس سے بدلنے کی کوئی جگہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ تخویف کے مقابلہ کے اندر یہ مومنین اور اہل ایمان کے لیے بشارت آ رہی ہے۔ پچھلے درس کے اندر کفار مشرکین انہاں واسطے اللہ کریم نے ڈراوا اور جہنم دا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ عموماً قرآن مقدس دے اندر عام اور اکثر مقامات دوتے اسی طرح انداز ہے کہ اگر بشارت ہے تو اس دے نال تخویف، بشارت خوشخبری اور تخویف ڈراوا، اسی طرح یہ دونوں مضمون جڑے اکٹھے ہی قرآن مقدس اندر ذکر فرمائے جاتے ہیں۔ اس مقام تے بھی یہی انداز ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین نو ڈرایا جڑے اللہ دے علاوہ غورنا نو الہ تے معبود سمجھدے ہیں، کارساز مشکل کشا حاجت روا سمجھدے ہیں اور انہوں نے پکار دے ہیں، انہاں دی نا دی نظر و نیازہ دینے۔ فرمایا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اسی ایو جے کفار واسطے جہنم تیار کر رکھی۔ ہن اس دے مقابلے دے اندر اہل ایمان جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت ایمان رکھن والے، اس دی سڑ سور پکار کرن والے، غائبانہ حاجات اور مشکلات دے اندر اسے نو پکارن والے، ہمیشہ اسے دے نا دی نظر و نیازہ دیون والے، انہاں واسطے اللہ کریم جنت دی خوشخبری سنا رہا۔ لیکن یاد رکھو یہ جنت حاصل کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں لائیاں۔ پہلی شرط قوت ایمانیہ، اعتقادیہ، کہ اس دا ایمان بالکل اللہ دے نال کامل ہونا چاہیے، اس دا ایمان دے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور اس دا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب دی ذات دے نال اس دا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ دے نال اسی کیا ایمان رکھنا؟ اللہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رمن والی ذات ہے، ایک کائنات کوئی نہیں، اللہ اس وقت بھی موجود ہے، ایک کائنات چل رہی یا تباہ و برباد ہو جائے گی، اللہ دی ذات اس وقت بھی موجود رہے گی۔ اسی طرح اللہ نو اونگ نہیں آندی، اللہ نو نیند نہیں آندی، اللہ تھکاوٹ تو پاک ہے، اللہ کمزوریاں تو پاک ہے، اللہ عیبہ تو پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس دی ذات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں، اس دی مخصوص صفات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں، نہ کسی دی اولاد ہے نہ کسی دا باپ ہے، اللہ واحد اور یکتا ہے، اپنی ذات دے اندر بھی اپنی صفات دے اندر بھی۔ اے اللہ دے بارے پختہ عقیدے رکھنے ہیں، اس دے سوا کوئی عبادت اور پکار، نظر و نیاز، منت منوتی چڑھاوے وغیرہ کسی بھی عبادت دے لائق نہیں ہے، چاہے عبادت دا تعلق ہے زبان دے نال، چاہے عبادت دا تعلق ہے بدن دے نال، چاہے عبادت دا تعلق ہے مال دولت دے نال، کسی بھی عبادت دے لائق اللہ دے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک قوت اعتقادیہ، ایمان اس دا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اور اصل چیز ہی یہی ہے، یاد رکھا ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری چیز وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے عمل کیتے نیک۔ ایک تو یہ ہے نیک عمل کس نو آکھے ویندا؟ موافق عن الکتاب و سنہ، ایسا عمل کرنا کہ جڑا قرآن و سنت دے عین مطابق ہوئے، یعنی اس دا قرآن نے حکم دیتا ہوئے، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دا حکم دیتا ہوئے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت صحابہ نے اس عمل نو کیتا ہوئے، تو اس نو آکھے ویندا موافق عن الکتاب و سنہ، یا
عامل الصالحات دے ایک معنی علماء کرام نے یہ بھی کیتا ایسے اعمال کرنا کہ جنہ اعمال دے ذریعے انسان دا ایمان قائم رہے، اس نو کیا کہنا اعمال صالحات۔ برحال دو شرطان فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، یعنی قوت ایمانیہ انہاں دی مضبوط ہے، وعمل الصالحات اور عمل کیتے اچھے نیک، کانت لہم فرمایا انہاں واسطے ہے جنات الفردوس، انہاں واسطے جنات الفردوس ہے۔ جنات یہ جنت دی جمع ہے، اس دا معنی ہے عربی زبان دے اندر آکھا ویندا باغ، اور فردوس اس دے بارے علماء کرام دے مختلف اقوال ہیں۔ فردوس کس نو آکھا ویندا؟ مشہور ہے یہ کہ یہ رومی یا عبرانی زبان دا لفظ ہے اور اس دا معنی ہے گھنے باغات، اور ایک قول دے مطابق یہ حبشی زبان دا لفظ ہے، مراد اس تو ہے جی گھنے باغات وغیرہ، درخت وغیرہ، ایسی جگہ جس تے خوب باغات اور درخت وغیرہ ہون، اس نو آکھا ویندا جنت الفردوس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ فَاسْأَلُوا اللَّهُ جنت الفردوس، فرمایا جدہ بھی تسی اللہ دے کولو سوال کرو تو فرمایا تسی اللہ دے کولو جنت الفردوس دا سوال کرنا ہے، اس دا جی جنت الفردوس دا سوال کرنا۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقُهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، فرمایا اس واسطے کہ جنت الفردوس جنت دا سب تو اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے کہ جس دا چھت اللہ تعالیٰ دا عرش ہے، جس دا چھت کیا ہے جی اللہ تعالیٰ دا عرش ہے۔ اور فرمایا ایو جڑی جنت الفردوس ہے نا وَمِنْهَا تُفَجَّرُ الْأَنْهَارِ، فرمایا جنت دیاں جتنیاں بھی نہریں ہیں نا اسے جنت الفردوس تو جاری ہو رہی ہیں۔ جنت دی نہر دے پیچھے بھی تذکرہ گزر گیا، جنت دی ایک نہر کیڑی ہے جی صاف شفاف پانی دی نہر، اور دوسری دودھ دی نہر، صاف شفاف دودھ، ایسا دودھ کہ جس دا کدی ذائقہ اور رنگ نہیں بدل رہا، ملاوٹ تو پاک ہے، پوڈر تو پاک ہے، پانی تو پاک ہے۔ اور تیسری نہر جڑی وہ شہد دی نہر ہے، شہد دی نہر، اور چوتھی جڑی نہر ہے وہ نہر ہے جی شراب طہورہ دی۔ یہ جڑی چارے دی چارے نہر ہیں اسے جنت الفردوس تو جڑیاں نا وہ نکل رہی ہیں اور پھٹ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے خاص بندیاں واسطے جنت ایسی تیار فرما رکھی ہے، فرمایا جیڑی جنت نو کسی اکھ نے نہیں دیکھیا، جس جنت دے بارے کسی کان نے بھی نہیں سنیا، اور اس جنت دی نعمتاں اور انعامات دے بارے کدی کسی مسلمان دے دل دے اندر وہم و گمان بھی نہیں پیدا ہوا۔ حدیث جنت دی اشارات موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہیں، اے نعمتاں مراد ہے کہ وہ دا کامل اور مکمل طور تے علم کسی انسان اور اس بشر دے قول نہیں ہے جی۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جدہ بھی تسی اللہ دے کولو سوال کرو تو کس دا سوال کرو جی جنت الفردوس دا سوال کرو۔ اور جنت الفردوس کیڑی جنت ہے کہ جنت دا سب تو اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جنت الفردوس، کہ جس تو جنت دیاں تمام نہراں جاری ہوندیاں اور اس دا چھت اللہ تعالیٰ دا کیا ہے جی عرش ہے۔ اللہ اسا سارنو تمام جنت الفردوس نصیب فرمائے جی۔ فرمایا خالدین فیہا، اگلی ہے کہ اس جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ راسن گے، یہ پہلا انعام ہے۔ میں یہ انداز پہلے بھی تنوں کئی دفعہ سناندہ رہنا، انسان دے کول کوئی نعمت ہوئے نہ اچھی تو دو خطرے انسان نو ہمیشہ لگے رہنے۔ پہلا خطرہ یہ ہوندہ کہ کدائیں انج نہ ہوئے کہ میرے کلو اے نعمت لے لی جاوے، کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ یا کوئی بھی چیز دی مثال لے لو، انسان نو ہمیشہ ایک خطرہ رہنا کہ کدائیں میرے کلو اے نعمت کوئی کھو نہ لوے، ضائع نہ ہو، کوئی لے نہ لوے۔ اور دوسرا خطرہ یہ رہندا کہ یہ نعمت اتھائی برقرار اور باقی رہے تو میرے اپنے اتھے کدائیں موت نہ آ جائے۔ جنت دے اندر دو میں خطرے کوئی نہیں۔ فرمایا خالدین، اس جنت دے اندر وہ ہمیشہ راسن، انہوں نے کسی جنت چو کڑنا نہیں۔
جڑا جنت اندر ایک دفعہ داخل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت اندر ہی رہے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، فرمایا اسی طرح نہیں تلاش کر سن گئے اس جنت دے کولوں حولن کوئی اور جگہ بدلن دی، نہ او جنت تچ جڑے رہن انہوں نہ نکالیا جائے گا اور نہ ہی جنتی لوگ آپ نکلن دی کوشش کر سن گئے کہ یار آئی تو تھک گئے ہیں اس جنت وچ رہ کے۔ انسان ہے نا، طبیعت ہے کہ ایک جا تیراندہ پہ کئی سالہ تو آخر اکتا گانا کہ یار جاؤ ہن کوئی اور مکان بناویے، کوئی اور جگہ تلاش کریے، اتھے تے رہ کے تھک گیا۔ جنت دے اندر اس طرح نہیں ہوئے گا۔ دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، او جنت دے اندر جڑا نا تھکاوٹ انہوں نہیں آونی، اکتاہٹ انہوں نہیں آونی جنتی لوگوں، وما ہم منہا بمخرجین، اور جنت دے اندر وہ نکالے بھی نہیں جان گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر رہنا جی۔ اچھا یہ ہن جڑے انسان بڑے حیران ہوندا پریشان ہوندا کہ دنیا دے اندر تس ایک جا تے رہندے رہنا، تھک ویندے اک ویندے، جنت دے اندر کیوں نہیں؟ حالانکہ ایک انسان دا کوٹھا مثال طور تے جنت ہمیشہ اس اتھے ہی رہنا، اکدا کیوں نہیں؟ وجہ اس دی یہ ہے کہ جنت جڑی نا صبح و شام رات دن ہر گھنٹہ ہر لحظہ ہر منٹ دے بعد اس دی نعمت بدل دیا رہا، ہر منٹ دے بعد اس دی نعمت بدل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بارے سورۃ البقرہ دے اندر بشارہ سنائی نا مومنین، اتنے فرمایا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، کہ جنتی لوگ جدہ بیٹھے ہو سن جنت دے اندر تو انہوں دے کول جنت دی نعمت آسن، اور جنت دی نعمت جدہ انہوں جنت دے دروغے نہ پیسن، جنت دے انہوں دے جڑے خدمتگار ہونے تو اکثر ہے کہ یار اس طرح دی نعمت تا اسی پہلے بھی کھا چکے آسے۔ ایک معنی علماء کرام نے کیتا کہ اس تو مراد دنیا ہے۔ مثال طور تے جنت دے جڑے ہیں نا میزبان نوجوان لڑکے وہ لے کے آسن سیب، جنتی رو پیش کر سن کہ سیب کھا، جنتی آکسی کہ یار اس طرح دا سیب تو پہلے کھا چکے آس کتھے جی دنیا دے اندر، او جنت دے دروغے آکسن یار کھا چکے ہو سن ضرور، لیکن ذرا کھا کے تویخ دنیا دے سیب نالو اس دا ذائقہ کچھ ہو رہی طرح دیا، یہ دا ذائقہ ہو رہی۔ دوسرا معنی علماء کرام نے مفسرین نے کیتا کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، کہ اسی اس تو پہلے رزق دیتے گیا، یعنی اتھا ہی جنت دے وچ ایک باری سیب آیا ویسی وہ کھا لے سی جنتی، دوبارہ پھر سیب پیش کیتا ویسی تو وہ جنتی اکسی یار اس طرح دا سیب تو ہن چند منٹ پہلے میں کھا دا، تو وہ جنت دا دروغ آکسی یار وہ کھا دیا نا، اے بھی کھا کے ویک پہلے دا ذائقہ ہو رہی تھے اے دا ذائقہ ہو رہی، ہر دفعہ ذائقہ بدلتا چلا جائے گا۔ تو بعد اہل ذوق نے یہ بھی لکھیا کہ جنتی آدمی جدہ ایک سیب یا ایک مالٹا اس نو کٹے گا، اس دی ایک ڈلی کھاسی اس دا ذائقہ الگ ہو سی، دوسری ڈلی کھائے گا اس دا ذائقہ الگ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ہکو طرح دے سیب، ہکو طرح دے مالٹے، ہکو طرح دے پھل تے فروٹ، ہر لقمہ دے نال اللہ تعالیٰ ذائقہ نو بدلتا چلا جائے گا۔ فرمایا یہ جنت یہ جیڑی نعمت ہے نا یہ ہمیشہ واسطے ہیں، تو جنت اندر جیڑی سب تو بڑی نعمت ہے نا وہ ہے جی اللہ تعالیٰ دا دیدار الہی اور رب دی رضا۔ جنتی ایک دن جنت دے اندر بیٹھے سن اپنے محلہ دے اندر تختہ دے اندر اور گپ شپ اور گفت و شنید ہو رہی ہو سی، اللہ تعالیٰ کی طرف آواز آسی، اللہ فرماسی کہ اے میرے بندیو میں آج تو اٹھتے راضی ہو گیا، آج تو بعد میں اللہ نے تھوڑے تے ناراض نہیں ہونا۔ اگر اسی جنت دے اندر اللہ تعالیٰ سنو لے کے جائے، اے نعمت سنو کتھے جا کے ملنی ہے؟ جنت دے اندر، کہ اتھے جا کے اللہ نے آکھنا ہے کہ اے میرے مومن بندے میں تو اتھے راضی ہو گیا، آج تو بعد میں ناراض نہیں ہونا۔ لیکن قربان جائیے محمد الرسول اللہ دے یارہ تو اصحاب پیغمبر تو کہ چل دے زمین تہان تیرا بادی رضی اللہ عنہم برسولان، اے محمد یارو میں تھوڑے نہ راضی ہو گیا، تسی میرے نال بھی راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نو اے رب دی رضا دا سرٹیفکیٹ دنیا دے اندر ہی نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلے جڑے ہے جنت دے اندر بڑی نعمت اور رب دا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ سانو سارا نو جنت جانا نصیب فرمائے جی۔ اچھا یہ جڑی آیات جنہ دا درس گزرا نا تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس تو لے کے لا یبغون عنہا حولا، آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108،
انہاں دعاؤں دے تے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک تعویذ لکھیا. نوجوان توجہ کرو، یہ تعویذ تواڈے واسطے بہت زیادہ ہے. تعویذ یہ ہے کہ جڑا انسان ہے نا اس نے صبح دے ٹائم تے جاگ نہیں آتی. ادا کہ کوشش بڑی کر دیا، الارم بھی لگانے ہیں، موبائل بھوکتا رہے ورنہ، لیکن صبح فجر ٹائم جاگ نہیں آتی. او بندہ کیا کرے جی، ان دو آیات دی تلاوت کر کے ستیا کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ان آیات دی برکت دے نال انشاءاللہ تعالی صبح نماز کے ٹائم تے بیداری ہو جائے گی. یہ وظیفہ بھی لے لو، اپنے ذہن دے اندر رکھ لو. اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.